رسول، یہ بعثت عالی کا تحفہ ہے کہ کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے۔ اس نام نامی کو ہم کس دن میں قید کریں جو کلمہ توحید کا جزو ہے، اسلام میں داخلے کا دروازہ ہے۔ جب بھی آپ توحید باری کا اقرار کریں گے تو کہاں سے سیکھا؟ محمد الرسول اللہ۔ افضل ترین عبادت نماز میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو عطیات میں بھی سلام بھیجیں گے، تشہد میں آپ کی نبوت پہ شہادت دیں گے، درود شریف میں آپ پہ درود بھیجیں گے۔ تین حصے نماز کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجتے گزر گئے، اس کے لیے کون سا دن مخصوص کرو گے؟ قرآن کریم کھولو گے تو ایک ایک آیت آپ کے خلق کریمانہ کے پھول بکھیرے گی۔ کسی نے سوال کیا حبیب کبریا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ حضور کے خلق کریمانہ کے بارے کچھ ارشاد فرما دیجئے۔ آپ نے مختصر اور جامع جواب دیا، فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ قرآن پڑھتے جائیں آپ کو اخلاق کریمانہ کا پتہ چلتا جائے۔ قرآن بھی جس کا خلق کریمانہ بیان ہو، کلمے میں جس ہستی کا نام ہو، جس ہستی کا نام نامی نماز کا حصہ ہو، اس کے لیے آپ کون سا دن مخصوص کر رہے ہیں؟ پھر تعلقات کی نوعیت ہوتی ہے۔ ایک گھر میں سب مرد ہیں، سب کا آپس میں رشتہ ہے، لیکن بھائی کا بھائی سے رشتے کا تقاضا اور ہے، بھائی کا باپ سے رشتے کا تقاضا اور ہے۔ وہ بھی مرد ہے گھر کا ایک، یہ بھی گھر کا ایک مرد ہے۔ بھائی کا بھتیجے سے رشتے کا تقاضا اور ہے، ہر رشتے کا اپنا تقاضا ہوتا ہے۔ امتی کا نبی سے جو رشتہ ہے اس کا تقاضا کچھ اور ہے۔ سب سے زیادہ محبت ہوگی امتی کو اپنے نبی سے جس کا نام کا وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ تو پھر ہمیں ٹھوکر کہاں لگتی ہے؟ ٹھوکر یہاں لگتی ہے کہ ہم محبت اپنے انداز سے کرنا چاہتے ہیں، وہ بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں ان کی پسند سے کی جائے۔ عشق و محبت ایک بے باک جذبہ ہے، ایک بہت بڑی قوت ہے۔ دولت کی محبت بندے سے کیا کیا کروا لیتی، شہرت کی محبت بندے کو کن کن کٹھل مرنوں سے گزار دیتی ہے، فتوحات کی محبت کتنے خون کرواتی ہے۔ لیکن یہ محبتیں اور ان کے ضوابط ہم طے کرتے ہیں۔ جو محبت امتی اور نبی کی ہے اس کے ضابطے اللہ کریم طے فرماتے ہیں۔ وہاں محبت اور عشق بے باک نہیں ہوں گے، وہاں دامن سنبھال کر چلنا ہوگا۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیند ابو بکر و عمر ہی جا۔ شاعر سے معذرت کے ساتھ۔ تو میرے بھائی ہم کہاں چل پڑے ہیں؟ میں اکثر سوچتا ہوں، مجھے لگتا ہے ہم کیتھولک ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی مر گیا، کوئی نامور آدمی فوت ہو گیا، ہم موم بتیاں جلاتے ہیں۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے موم بتیاں جلانا سکھایا تھا۔ ہم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اور نبی علیہ السلام کے درمیان بات ہے یا ہم کہیں اور جا پڑے ہیں؟
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا مرنے والے کے لیے دعا کرو، اس کا جنازہ پڑھو، اس سے حسن ظن رکھو، اس کی غلطیوں کو بھول جاؤ، اس کی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں یاد کرو، اللہ سے امید رکھو کہ اسے بخش دے۔ یہ رویہ ہم نے اپنے مشاہیر سے لے کر عوام تک، پھر عوام سے لے کر نبی محترم کی بارگاہ تک اپنا لیا۔ میں نہیں سمجھتا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے مسلمانوں سے کہ بہت سے مکاتب فکر بن گئے ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کس مکتب فکر سے ہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق محمد الرسول اللہ سے ہے، آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے کردار کو بارگاہ رسالت میں جانچنا پڑے گا کہ وہ کیسے چاہتے ہیں ان سے محبت کی جائے اور ہمارا انداز کیا ہے کہ ہم محبت کریں۔ اللہ نبوت آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ علماء کے درمیان بڑا یہ مارکے کا مسئلہ ہے جسے حیات النبی کہتے ہیں، مختلف دونوں طرف مختلف دلائل ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی بدیہی ہیں جو ماننا پڑتی ہیں، جن سے انکار ممکن نہیں ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح عالی اور جسد مبارک کے مجموعے کا نام۔ روح اطہر کو اگر آپ الگ تصور کریں گے تو وہ روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، بدن اطہر کو الگ تصور کریں گے تو وہ جسد عالی محمد الرسول اللہ ہوگی۔ لیکن محمد تب کامل ہوگا جب جسد مرروح ہوگا۔ آج بھی ہمارے نبی ہیں محمد الرسول۔ ذرا سوچیں جو ہم کرتے ہیں، حضور اسے ملاحظہ فرمائیں، اس میدان میں تشریف لے آئیں تو یہی کچھ ہوتا رہے گا، یہ ڈھول بجتے رہیں گے، یہ پٹاخے چلتے رہیں گے، یہ شور شرابہ ہوتا رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر وہ انداز اپناؤ میرے بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ اغیار کی پیروی اسلام کے نام پر نہ کرو، گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا فسق ہے، گناہ کو ثواب سمجھ کر کرنا کفر ہے۔ ہم ایک جرم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اسے گناہ سمجھتے ہیں تو یہ فسق ہے، گناہ ہے، لیکن ہم اس گناہ کو جائز اور حلال سمجھتے ہیں تو یہ کفر ہے۔ پیروی تو کریں ہم اغیار کی اور کہیں کہ ہم حضور سے محبت کر رہے ہیں تو دیکھو کہیں مارے نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ جرت بے باکانہ ہمیں بارگاہ رسالت سے دور کر دے۔ یہ تقریر وقریر جلسہ ولسہ نہیں ہے، بے شمار لوگ مسجد کے، پرانی مسجد کے اندر بھی، گراؤنڈ میں بھی، پھر پرلی اکیڈمی کے گراؤنڈ میں، باہر کا گراؤنڈ، پھر سڑک سے اس طرف بھی بے شمار مخلوق ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ مقلد ہیں یا غیر مقلد ہیں، مجھے اس بات سے غرض ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے کلمہ گو ہیں، تو آپ کا ایک رشتہ محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس رشتے کو نبھانا کیسے ہے، یہ انداز اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ مَا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، بارگاہ رسالت میں
بھول کر بھی آپ کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ انتابت اعمالکم، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اگر گستاخی ہو گئی تو تمہاری کسی عبادت، کسی سخاوت، کسی نیکی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اس بارگاہ میں گستاخی ہو گئی تو سب کچھ اٹھا کر پھینک دیا جائے۔ انتم لا تشعرون، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کا عطف شعور پہ کیا جائے تو پھر معنی یہ بنتا ہے کہ غیر شعوری طور پر بھی اگر آواز اونچی ہو گئی تو ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ اس نازک بارگاہ میں ہم اظہار محبت کا کون سا سلیقہ اپنائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حاضر بارگاہ ہونے کے لیے میری رائے میں یہ سمجھتا ہوں پاکیزگی شرط، جسم پاک ہو، لباس پاک ہو۔ وضو اگرچہ نماز کی شرط ہے، نماز فرض ہو تو وضو فرض ہو جاتا ہے، لیکن بغیر نماز کے بھی باوضو رہنا بجائے خود عبادت۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ باوضو ہو، اگر وضو نہیں رہ سکتا تو پاک ہو، لباس پاک، عظمت رسالت نگاہوں میں ہو، نگاہ جھکی ہو، دل کی دھڑکنیں محمد محمد پکار رہی، اپنی حیثیت پیش نظر ہو، عظمت رسالت پہ نگاہ ہو، وہ باعث تخلیق کائنات ہے۔ یہ تو دل تو بعد میں تخلیق ہوئے، باعث تخلیق پہلے سے۔ زمینیں بعد میں بچھائی گئیں، آسمان بعد میں بنائے گئے، سورج بعد میں بنا، چاند ستارے بعد میں آئے، ہواؤں نے چلنا بعد میں سیکھا، بادلوں نے بننا بعد میں سیکھا، بارشیں بعد میں برسیں، شبنم بعد میں آئی، پھول بعد میں کھلے۔ باعث تخلیق کائنات پہلے تھے۔ اب اس میں دن اور رات، وقت اور لمحات کی کون سی قید ہے؟ مومن کا تو ہر لمحہ پانی پینا ہے، حضور نے کون سا طریقہ سلیقہ بتایا؟ کھانا کھانا ہے، حضور نے کیا طریقہ بتایا؟ بچوں سے، بیوی سے، ماں سے، والدین سے، بزرگوں سے، پڑوسیوں سے، مسلمانوں سے، غیر مسلموں سے کس طرح برتنا ہے، حضور نے کیسے فرمایا؟ تو مومن کا تو ایک ایک لمحہ یاد رسول میں بسر ہوتا ہے، یاد الہی میں بسر ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ میں ایک ذرہ ناچیز، مجھے بارگاہ الوہیت میں حاضر کر دیا، اور میں بالمشافہ رو برو عرض کر رہا ہوں، یا اللہ تو پاک ہے، کوئی درمیان میں نہیں، میں ہوں، میرا اللہ ہے، تیری ذات عظیم ہے، اللہ میں تیری عبادت کا، تیرے ساتھ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ ہم کہتے تمہیں کیا واقعی ایسا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے تو سیدھے راستہ دکھا۔ یہ سب ہم کہتے تو ہیں، کیا ایسا ہی ہوتا ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا۔ ہم بعثت عالی کے نام پہ جمع ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعثت عالی کو بڑا دن قرار دیا ہے، اور اپنے بہت بڑے، اللہ کے بے شمار احسان، 10 کھرب سیل ہیں ایک ہیومن باڈی میں، ایک ایک سیل کو بنا رہا ہے، سنوار رہا ہے، حیات دے رہا ہے۔
ذرات سے اجناس بنا رہا ہے، غذائیں بنا رہا ہے، دمائیں بنا رہے ہیں، ہم ہر لمحہ استعمال کریں، اس کے بے پناہ احسانات ہیں، لیکن وہ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا احسان ہے من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، احسانات کی حد کر دی احسان کی جب نے میں نے ان میں محمد رسول اللہ کو مبعوث کر دیا۔ تو میرے بھائی دن نہیں مناؤ، لمحے مناؤ، یاد رات دن مناؤ، صبح و شام مناؤ، ہر دھڑکن کے ساتھ مناؤ، ہر سانس کے ساتھ مناؤ، لیکن اس بارگاہ میں اپنی گزارشات ایسے پیش کرو جیسے وہ پسند فرمائے۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ بارگاہ عالی کے آداب حضور نے مقرر نہیں فرمائے، اللہ کریم نے مقرر فرمائے کہ میری بارگاہ، میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ تو ایسے اس طریقے سے جاؤ۔ انداز ہیں تعلق کے، رشتے کے انداز ہیں۔ بیٹی سے بھی رشتہ ہے، ماں سے بھی رشتہ ہے، بیٹی کے رشتے کا تقاضا اور ہے، ماں کے رشتے کا تقاضا۔ بیٹی کو تو ہم ڈانٹ بھی لیں گے، پیار بھی کریں گے، اس کی ضروریات کا خیال، کبھی ڈانٹ بھی جھڑک بھی دیں گے، کیا ماں کو ڈانٹیں گے؟ رشتوں کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، امتی اور نبی کے رشتے کے اپنے تقاضے ہیں، وہاں آپ اپنی خواہش سے نہیں کر سکتے، ان کی پسند کے مطابق چلنا پڑے۔ مل کے بیٹھے ہیں تو کریں آج نچھاور دل کو، آؤ اس در پہ کبھی خود سے ملاقات کریں، یہ ہاؤ ہو سے حاصل کچھ نہیں ہوگا، اپنا تجزیہ کریں، تقاضائے محبت کیا ہے، آداب عشق کیا ہیں، اور میں کہاں کھڑا۔ وہ تو قبر میں بھی پوچھ لیں گے، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، اس ہستی کے بارے تو کیا سوچتا تھا دنیا میں، تیرا کیا رشتہ تھا اس ہستی سے؟ من ربک ومن نبیک، تو دنیا سے آیا ہے، تو کس کو رب مانتا تھا؟ وہاں کون تھا تیرا پروردگار؟ تیرا نبی کون تھا؟ ما دینک، کیا نظریہ، کیا عقیدہ تھا تیرا؟ وہ میرے بھائی، یہاں دیوبندی بریلویوں کو اور بریلوی دیوبندیوں کو ہرانے کے لیے لگے رہو اور اہل حدیث اور شیعہ سنی فتوے دیتے رہو، وہاں کوئی نہیں پوچھے گا، وہاں سیدھا سیدھا پوچھیں گے کیا لائے ہو؟ تم اپنا نام کچھ بھی رکھ لو، کلمہ تو محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہو، تو پھر سب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ تقاضائے الفت کیا ہیں، محبت کے ضابطے کیا ہیں، اور میں کیا کر رہا ہوں۔